من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں، دعا کرتا ہوں جو مالک اللہ اپنے حبیب کے صدقے میرے وطن کو، میرے وطن میں بسنے والے کو، تمام مسلمانوں کو، جہاں بھی ایک مسلمان رہتا ہے، مالک سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو امان میں اپنی امان عطا فرمائے، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ میں اپنے نقطہ فکر یوٹیوب چینل سے سکلین گدرفر آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور کون سا مہینہ ہے؟ با برکت مہینہ ہے، بڑی عزتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اور جو میں آج آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ آئے دیکھے پاکستان میں مہنگائی کا سما، یہ ہے ہم سب کا پاکستان۔ دیکھیے ماہ رمضان میں مہنگائی کا سما، کہاں؟ پاکستان میں، کسی اور ملک میں نہیں، صرف پاکستان میں، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے یہاں ایسے مسلمان بستے ہیں جو ناجائز منافع خوری اپنا فرض میں شامل کرتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، اپنی اوپر حلال سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو جتنی بھی لوٹ مار کر لو وہ ہم پہ جائز ہے، کما لو۔ اللہ کا ببرکت مہینہ ہے، اللہ کا عزتوں والا مہینہ ہے، خیرات بھی دیتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، اور جتنی سخاوت کرتے ہیں اس سے کہیں گنا لوٹنے کی، لوٹ مار کرنے کی کوشش، جتنا جس کا بس چلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک کیلا ہے، اور یہ بھی یقیناً کیلا ہے، اور پاکستان کی وافر مقدار میں پیدا ہونے والی چیز ہے۔ یہ آج کو آپ کے ساتھ میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں یہ چیز وافر مقدار میں ایک وقت تھا، بلکہ وقت نہیں، اب بھی وہی وقت ہے، لیکن اب ماہ رمضان کا مہینہ ہے، پاکستان کے بلکہ مسلمانوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، اس لیے یہی کیلا 25 روپے میں درجن بکتا ہے، 30 روپے میں درجن بکتا ہے، 50 روپے میں زیادہ سے زیادہ مہنگا ہو تو درجن بکتا ہے 50 روپے میں۔ اور آج یہ کیلا کتنا ہے؟ ابھی میں نے ایک بڑے ایماندار ریڈی والے سے لیا ہے، جو بظاہراً بڑا وفادار بھی ہے، ایماندار بھی ہے، اور ناجائز منافع خوری بھی نہیں کرتا۔ یہ اس کے اپنے ذہن کی بات ہے، اور ظاہر وہ یہی کرتا ہے، اس سے میں نے لیا ہے۔ اور جو یعنی کہ وہ اس انداز میں فروٹ سیل کرتا ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، جیسے وہ ایک احسان کر رہا ہو کہ میں اپنے آپ کو نقصان دے کر یہ آپ کو ایک اچھی چیز فراہم کر رہا ہوں۔ یہ ابھی اس پہ احسان، جو بھی اس سے لیتا ہے، میں نے اس کا انداز دیکھا ہے، میں نے اس کے انداز کو جانا ہے، حالانکہ وہ کم از کم میں نے یہ پڑتال کیا ہے، میں یہ جانتا ہوں، اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں، وہ کم از کم دوسروں سے اس کا ریٹ تقریباً 1-2 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ احسان کرتا ہے۔ یہ ہم سب پہ کس کی مہربانی ہے؟ جو مافیا ہیں، جو ہمارے ذخیرہ اندوز ہیں، جو ہم، حالانکہ یہ چیز ایسی چیز ہے 25, 30, 50 میں بکنے والی درجن چیز ہے۔ اب یہ کتنے میں بکی ہے؟ کتنے میں ہم نے لی ہے؟ 25 میں ایک کیلا، 25 روپے میں فقط ایک کیلا۔ یہ ہے ہم اس قسم کے مسلمان، یہ ہم اس قسم کے دیندار، کلمہ اپنی جگہ۔ اور جیسے کسی نے پوچھا نا، جو آپ کسی اپنا سود خور سے کسی نے پوچھا، یار تم تو بہت بڑے سود خور ہو اور پھر نماز بھی پڑھتے ہو، اس نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا اس کے ذہن کے مطابق۔ اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کسی خان صاحب سے کسی نے پوچھا، یہ پٹھان لوگ ہیں، بھائی آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں، ساتھ نماز بھی پڑھتے، وہ آگے سے بولتا ہے کہ سود، نماز اللہ کا فرض ہے، سود ہمارا کاروبار ہے۔ اور یہی ہمارے مسلمان پاکستانی بولتے ہیں، ناجائز خوری، منافع خوری ہمارا کاروبار ہے، نماز اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، یعنی ہم نماز بھی پڑھیں گے
اور یقیناً اپنا نجائز لوٹ مار کا کاروبار بھی کریں گے۔ یہ ہم ایسے پاکستانی ایسے مسلمان ہیں۔ اور ایک سائڈ پہ دوسرا پوائنٹ، اللہ مالک ایسے منافع خوروں کو مالک ہدایت دے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے۔ ایسے منافع خوروں پہ خدا کی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی لعنت ہو۔ اور جیسے دیکھیں اب پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے، پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے عشرے میں مسلمانوں کے پاکستانی کے ریٹ اور تھے، جب جو دوسرا عشرہ ہے نا جس میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، رزقوں کی برسات ہوتی ہے، انسان کی بخشش کا سبب بنتا ہے، دوسرا عشرہ شروع گیا ہمارے پاکستانی کے 2 گنا 3 گنا 4 گنا، یعنی ایک سٹیپ ریٹ کا بڑھ گیا ہے، ایک سٹیپ منافع خوری بغیرتی ہم کی بڑھ گئی ہے۔ اور جب تیسرا مہینہ جس میں شب قدر ہوگا، عشتوں والی رات ہوگی، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہوگی، اس مہینے میں آخری بغیرتی کی حدوں والا ریٹ چل جائے گا، یعنی 3 پرچیاں اس مہینے میں ہم تبدیل کرتے ہیں۔ پہلے عشرے میں اور پرچی ہوتی ہے ریٹ کی، دوسرے عشرے میں اور پرچی ہوتی ہے، تیسرے عشرے میں اور پرچی ہوتی ہے۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے پاکستانی ہیں، سود اور نجائز منافع خوری کو اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، اپنے آپ پہ حلال سمجھتے ہیں، اور نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن لوٹ مار کہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ میرے ملک کے بسنے والوں کے اس نجائز منافع خوروں کو مالک ہدایت نصیب فرمائے، مالک ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو مافیا ہے، کیونکہ ہر بندہ، ہم سب چور ہیں، میرا جتنا بس چلتا ہے میں کوشش کرتا ہوں میں اتنا لوٹ لوں، جتنا بندہ اب ہمارے حکمران کہتے ہیں جو یار ایک بندہ کیا کر سکتا ہے، ایماندار ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نبی جیسا انسان، اللہ کے نبی جیسا، محمد رسول اللہ جیسا انسان اس کائنات کو سنوار نہیں سکا۔ کیا عرب میں، سعودی عرب میں جہاں میرا نبی آیا تھا، کیا سارے کے سارے مومن بن گئے تھے؟ کیا مشرک اور کافر ختم ہو گئے؟ وہاں اب بھی وہی مرتد ہیں، وہی چور ہیں، دنیا کے منافق ترین لوگ ہیں وہاں پہ، جہاں پہ سب سے زیادہ نبی اترے ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ اللہ نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ بھائی ہم تو سن کے، ان کی کردار پڑھ کے، لوگوں کو سن کے، ان کی ادائیں، ان کی صداقت اور امینی کی باتیں ہم مسلمان ہوئے، جنہوں نے ان سے معاوضے لیے ہیں، جنہوں نے ان کو بات بات پہ تکلیف دی ہے، بات بات پر ان کو آزما کر پھر کلمہ پڑھائے، کسی نے ڈر کر، کسی نے لالچ میں آ کر، کسی نے کسی وجہ سے، کسی نے کسی وجہ سے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جس نے ان کے آپ عظیم انسان تھے کہ جو دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، اللہ کا سچا اور سونا نبی، ہم اس کی باتیں سن کر مسلمان ہوئے، اور یہاں لوٹ مار چلی ہے۔ جو انسان ایک سچا ہے ان کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ان کے ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے مثال کے طور پر یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بندہ کیا کر سکتا ہوں، میرا ساتھ دو، ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، تم سے ہم کو وہ چور اچھے ہیں جن کی خربوں کی جائیدادیں ہیں، جنہیں لوٹ کر، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے اس سے تو وہ چور اچھے تھے، یعنی وہ چور، کیونکہ وہ چور تھے تو ہم بھی اس کے ساتھ چور تھے۔ ہم اچھائی چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم منافع خور ہیں، ہم سود خور ہیں، ہم حرام خور ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہم کلمہ پڑھنے والے۔ اللہ مالک ہمارے اس وطن میں رہنے والے کو، وطن میں بسنے والے مسلمانوں کو مالک اللہ ایسا بنا دے جیسے سچا مسلمان پاکستانی ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔